علامہ صاحب، چونکہ ہم فیکٹس پر بات کر رہے تھے اور فیکٹس کی بنیاد پر ابھی تک جتنی ترقی ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے لیے خود تیاری کرنا شروع کر دی ہے، قیامت قائم کرنے میں تیاری کرنا شروع کر دی؟ دیکھیے، ترقی جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں جن کا مجموعہ ہے، ایک سرعت ہے، ایک سہولت ہے۔ جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے وہ ایکچولی دو چیزوں پر ہی مشتمل ہے، ایک سرعت یعنی تیزی جی، اور دوسری سہولت یعنی لگژری۔ تو لیکن آپ دیکھیں اوزون لیئر ختم ہو رہی ہے اور پھر کتنے وائرسز، کووڈ تھا، ایبولا وائرس ہے، کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ نہیں میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ میں پہلے یہ عرض کر لوں کہ ترقی جو ہے وہ جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک سرعت، ایک سہولت۔ یعنی انسان جو ہے جو کام ایک دن میں کرتا تھا وہ 1 گھنٹے میں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی ہو گئی ہے۔ دوسرا ہے آپ کے لیے فیسیلیٹیز کا ہونا، سہولت، کہ کل آپ کام جو دقت کے ساتھ کر رہے تھے، جو کسان جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا اور بیلوں کے پیچھے اسے چلنا پڑتا تھا، وہ اس کے اوپر ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، آپ کل ملا کے جتنی بھی ترقی ہے اس کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے تو ان دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں تو آپ نہیں اڑ رہے ہیں، وہ ایروپلین اڑ رہا ہے۔ آپ بحیثیت انسان ترقی تب کریں جب آپ خود اڑ رہے ہوں۔ آپ نے تو لاز آف نیچر کو ڈھونڈا ہے اور ان کا استعمال کیا ہے تو آپ نے ایک ایروپلین بنایا، وہ اسے تھرسٹ ایئر میں مل رہی ہے تو وہ اڑ رہا ہے۔ آپ تو نہیں اڑ رہے نا۔ آپ کی اڑان کا مطلب یہ تھا کہ آپ بحیثیت انسان اتنی بلندی پہ چلے جاتے کہ ہم کہتے کہ جو پرانے لوگ تھے ان کی نسبت آج کا انسان، لیکن اس میں سرعت اور سہولت دونوں ہی ہیں۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نہ سرعت ہے نہ سہولت ہے۔ انسان کی ترقی کا سرعت اور سہولت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر آپ ماضی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ سہولت کیا ہے مجھے بتائیے۔ لیکن یہ جو دنیا میں اتنی ترقی ہو رہی ہے یہ انسان کو مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، جہاز میں سفر کرنا سرعت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے۔ نہیں، میں کویشچن یہ ہے کہ ہم اس سے گین کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا وقت بچا رہے ہیں۔ بحیثیت انسان کیا گین کر رہے ہیں؟ آپ نے وقت تو بچا لیا، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی رمضان گزرا ہے۔ تو یہ تیزی کیسے آئی ہے؟ یہ تیزی اس لیے آئی ہے کہ ہماری مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ ٹائم تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے نا، ٹائم کوئی چیز تو نہیں ہے، ٹائم ریلیٹیو ہے۔ جب آپ مصروف ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی اس پروگرام میں بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اور اگر ذرا بورنگ ہو جائے تو ہو سکتا ہے لگے کہ پتہ نہیں گزر ہی نہیں رہا ٹائم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ترقی سے بحیثیت انسان ہم نے کیا بینیفٹ لیا؟ مجھے کوئی ایک بتائیے آپ۔ بینیفٹ تو ہے نا، ہم سفر کر لیتے ہیں جلدی اس جگہ پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ٹائم بھی سیو کر لیتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں بحیثیت انسان، سفر تو جانور بھی کر رہے ہیں نا، جانوروں کو بھی سہولت مل رہی ہے نا۔ یہ بحیثیت انسان اس تمام ترقی، میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں وہ جو تھن ریڈ لائن ہے اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آپ سے شروع میں سوال کیا تھا وہ یہی تو تھا کہ اگر ہم اس کو ترقی مان بھی لیتے ہیں تو ہم گلوبل لیول پر کتنے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کتنی بڑھ گئی ہے، اوزون لیئر ختم ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ترقی ہے اس کا بحیثیت انسان مجھے کیا بینیفٹ پہنچا ہے؟ کوئی ایک مجھے بتائیے۔ آپ کہہ دیجیے، آپ ٹیلی ویژن کی بات کیجیے، آپ ای میل کی بات کیجیے، آپ سیل فون کی بات کیجیے، آپ اسپیس میں جا رہے ہیں، وٹ ایور، بحیثیت انسان کیا بینیفٹ پہنچا ہے؟ یہ میرا کویشچن۔ ہم کیسے بینیفٹس لے سکتے ہیں آپ بتائیے۔ میں وہ عرض کرتا ہوں نا، پہلے آپ بتائیے نا کہ اب یہ جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں اس نے میری انسانیت کو فائدہ آج پہنچا؟ تک انسان نے کوئی ترقی نہیں کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انسان نے بحیثیت انسان ترقی نہیں کی بلکہ گرا ہے بہت زیادہ۔ جتنی سپیڈ سے ترقی ہو رہی ہے اتنی سپیڈ سے انسان گر رہا ہے۔ کیسے گر رہا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ کل آپ کے شہر میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب میری تائید کیجئے گا، پورے شہر میں پتہ چلتا ہے ایک ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر آپ کے پہلو میں بیٹھے، چلیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، سارا شہر اس کے پاس جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے تب شیخوپورہ میں ہم بہت چھوٹے تھے، ایک ڈاکٹر کیپٹن کچھ اس طرح تھے، تو وہ ڈاکٹر تھے، پورا شیخوپورہ جو ہے علاقے کے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ بیچارہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ وہ اتنا ہمدرد انسان ہے کہ وہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے وہ چیک بھی کر رہا ہے، دوائی بھی دے رہا ہے، جاتے ہوئے جو ہے ٹانگے پہ جانے کے پیسے بھی دے رہا ہے، اس طرح۔ اب ہر گلی میں 10 ڈاکٹر ہیں اور 10,000 بیماریاں ہیں جو بڑھ گئی ہیں۔ تعلیمی ریشو پہلے کا جو میٹرک ہے اسے آج کے گریجویٹ کے سامنے بٹھا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تعلیم کا معیار کم ہوا ہے یا گرا ہے یا بڑھا ہے۔ آئی کیو لیول دیکھ لیجئے۔ اچھا، وہ جو پہلے جو تھا اور جو آج ہے اس کا جو ڈیفرنس ہے اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کل کا استاد جو ماضی کا استاد تھا وہ بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھا رہا تھا،
آج کا جو ٹیچر ہے وہ بحیثیت استاد جو ہے وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا. اس کو تو لگن لگی ہوئی ہے کہ ٹیوشن کیسے بنے گی اور یہ کیسے ہوگا. آج کا ڈاکٹر جائیے آپ, میں ڈاکٹر کے اگینسٹ نہیں بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں اس ترقی کی. آج ڈاکٹرز میں اس میں کیا ہو رہا ہے میڈیکل میں, آج یہ ہو رہا ہے کہ کوئی خاتون اس قابل نہیں رہی بیچاری کہ وہ نیچرلی بچے کو پیدا کر دے, سب سیزیرین ہوں گے, لکھی پڑی بات ہے, 1000 خاتون آئے گی, 1000 سیزیرین ہوں گے. نہیں تو سر کیا آپ کے خیال میں پھر ترقی کا جو عمل ہے رک جانا چاہیے؟ یہ گر رہے ہیں نا, رک جانا چاہیے. نہیں رکنا نہیں چاہیے, آپ اس کو سمجھیے نا. علامہ صاحب قیامت کی طرف تو جانا ہی ہے نا پھر. بالکل جانا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کل کا ٹیچر آج کا ٹیچر, صحیح, کل کا عالم آج کا عالم, کل کا اسکالر آج کا اسکالر, کل کا ڈاکٹر آج کا ڈاکٹر. نہیں یہ کمپیریزن کر کے دیکھ لیجیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. کسی ایک خاص جگہ یا ایک خاص مقام کے حوالے سے تو یہ کمپیریزن کر سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کوئی شعبہ نکالیے مجھے بتائیے. میں نے تو ایک کویسچن آپ کے سامنے رکھا ہے, بحیثیت انسان. علامہ صاحب ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں, ہر دور میں جو ہے وہ مسئلے مسائل پریشانیاں جو آپ کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ فراڈ ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, دیٹس گڈ. ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں ہے علامہ صاحب, آپ کا فوکس جو ہے وہ فراڈ کے اوپر ہے. بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں, مسئلہ اپنے حل کی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے. میں تو صرف ایک کویسچن لے کے آیا ہوں, میرے کویسچن کو رکھ لیجئے, مجھے بتا دیجئے کہ بحیثیت انسان مجھے کیا بینیفٹ پہنچا, بتا دیجئے مجھے. اب یہ تو میں زیادہ نفیس انسان ہو گیا ہوں, میں زیادہ جو ہے وہ متقی ہو گیا ہوں, میں زیادہ پرہیزگار ہو گیا ہوں, میں زیادہ جو ہے وہ سخی ہو گیا ہوں, میرے اندر کون سی کوالٹیز پیدا ہوئی ہیں اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے, وہ مجھے بتا دیجیے آپ. ہاں سہولت دی ہے مجھے ترقی نے, مجھے جو ہے وہ سپیڈ. جو سائنس کے بانی ہیں, جو سائنس کے خالق ہیں, وہ تو کلیم کرتے ہیں اور وہ بڑا اس پر سٹرونگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایک جو ہے وہ ایک علم ایجاد کیا ہے دنیا کو سمجھنے کا, تو یہ ترقی ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں علامہ صاحب, میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ پھر علامہ ہونے کی حیثیت سے, عالم ہونے کی حیثیت سے, کیا آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کو جو ہے وہ اس طرح سے پروموٹ کیا ہے, لوگوں کے اندر وہ چیز بلڈ اپ کی ہے جو کرنی چاہیے تھی؟ ہم ڈسپوزیبل کر دیا ہے ہم نے چیزوں کو. جیسے آگے ڈسکس ہو رہا تھا, عمریں کم ہو رہی ہیں, یہ ترقی ہے. بتائیے, اگر آپ حفظان صحت کے اصولوں پہ چل رہے ہوں گے, عمر بڑھے گی یا کم ہوگی سر؟ بتائیے. کم ہوگی, بڑھے گی, عمر بڑھے گی. آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو عمر بڑھے گی. آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو بظاہر تو آپ ویکنس فیل کر رہے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن رسول خدا کی حدیث یہ تصوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت پاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ باطنی طور پہ اسی روزے کے اندر ایک ایسا نظام دیا گیا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے صحت مل رہی ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کون سا طریقہ کار ہے, کون سی میڈیسن ہے جس سے صحت مل رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ترقی کے مسئلے میں ہم پھنس گئے ہیں, ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں مزید آپ کی باتوں سے مزید ترقی ہو. میں بڑی اپنا کیا کہتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ اس فلسفی سے ایگری نہیں کرتا. پاکستان کی حد تک یہ بات بالکل درست ہے. اب آپ مغرب میں جائیں, میں مغرب میں رہ کے آیا ہوں. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہاں کی جو تعلیم کا معیار ہے جو 300 سال پہلے تھا اس سے بڑا ہے. ہمارے ہاں تو کم ہوا ہے. پاکستان کے پیراڈائم میں یہ بات درست ہے. وہاں کی جو اخلاقی قدریں ہیں جو 300 سال. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, یہ بات ہماری شروعات میں بھی ہوئی تھی کہ ہم قرآن سے جب ریلیٹ کرتے ہیں سائنسی علوم کو, تو ہم آج انہی تھیریز کی بنیاد پر, علامہ صاحب آپ نے ہی فرمایا تھا کہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں, ہم از خود کیوں نہیں ان آیات کو انٹرپریٹ کر پاتے, ہمارے اندر کیوں وہ اتنا علم اور وہ سکت نہیں ہے جو ان میں, تو پھر وہ تو ہم سے آگے ہوئے نا, وہاں ان کی تو ترقی ہوئی نا, ہماری ترقی نہیں ہوئی. دیکھیے ہم سب, میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں, ہم سب ہیں حکمی مسلمان. مسلمان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے حکمی اور ایک ہوتا ہے حقیقی. حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا, اس پر سارے مسلمان والے احکام جاری ہو رہے ہیں, ہم وہ ہیں. اور ایک ہوتا ہے حقیقی مسلمان. ان حکمیوں میں حقیقی کون سے ہیں یہ اللہ جانتا ہے, اور ہم سب بھی جانتے ہیں. تو لہٰذا ہم واپس پلٹتے ہیں. اب مغرب میں دیکھیں, ڈارک ایجز 400 سال پہلے کا حالات دیکھیں, اور انسان کی قدریں کتنی بلند ہوئی ہیں. اگر میں کہتا ہوں, کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں, اگر وہ صرف ایک کلمہ پڑھ لینا تو وہ ولایت کے اس درجے پر موجود ہیں کہ جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد صحت کی طرف آئیں. صحت کی طرف جتنی پچھلے 300 سال میں ان ڈیولپمنٹ, اصل میں پتہ کیا ہے, ہر ڈیولپمنٹ کا بھی ایک استعمال ہوتا ہے. اب جس نے یہ موبائل استعمال کیا ہے نا, ٹھیک ہے, ابھی کچھ دن پہلے میں مارک زکربرگ کا اور اس کا جو ایلون مسک کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, ان دونوں نے اپنی موبائل یوزیج کی ڈیوریشن بتائی ہے. ایلون مسک کی کوئی 1.25 منٹ تھی ایک 24 گھنٹے میں,
اور جو دوسرے تھے فیس بک والے صاحب ان کی 2.5 منٹ تھی. تو آپ اندازہ کر لیں. اب آپ ایک چیز کو خود منفی یوز کر رہی ہیں یا آپ کے معاشرے کی قدریں اتنی کمزور ہیں کہ خوراک ناقص بن رہی ہے, تو اس میں ٹیکنالوجی نے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کا تو قصور نہیں ہے. بلکہ یہ تو انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ نقصانات اور فائدوں کی بنیاد پر کوئی چیز, یہی ٹیکنالوجی اگر پاکستان میں ڈیکریز کر رہی ہے ہیومن کو مختلف اسپیکٹ سے, تو یہی ٹیکنالوجی مغرب میں کتنی امپروو کر رہی ہے. وہاں 80-90 سال کا بابا لفٹ ہی نہیں کرواتا موت کو, وہاں ایوریج ایج آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یعنی 70-80 سال کا بابا وہاں پہ اتنا فٹ ہوتا ہے جتنا یہاں پہ نہیں ہے. ان شارٹ ہم نے بینیفٹس تو لیے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں دین کی اور قرآن کی بات پوری دنیا میں بتا رہا ہوں, کیا یہ اس نے نہیں فیسیلیٹیٹ, بالکل بالکل, تو لہٰذا فیسیلیٹیشن کی.